السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام برکتہ تھا اور والد کا نام ثعلبہ بن عمرو تھا جو حبش کے رہنے والے تھے۔ ایمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے سن شعور کو پہنچ چکی تھیں اور بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ کنیز کے طور پر رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ فوت ہوئے تو حضرت آمنہ کی خدمت کرنے لگیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ آمنہ کی خدمت گیری پر مامور تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 5 یا 6 برس تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پرورش پاتے رہے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دیا اور کچھ ہی عرصے گزرا تو حضرت ایمن حضرت آمنہ کے ہمراہ یثرب تشریف لے گئیں۔ حضرت آمنہ خاندان بنو نجار کے ہاں مقیم تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا ننہال تھا۔ حضرت آمنہ نے مدینہ منورہ میں 1 مہینہ قیام کر کے ایمن کے ساتھ واپس کی ٹھانی اور مقام ابوا کے قریب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اچانک بیمار ہو گئیں اور دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے صدمے سے دوچار ہوئے ہوں گے اور آپ نے ایمن نے یہ صدمہ کیسے برداشت کیا ہوگا، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صبر اور حوصلے سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہیں پہ سپرد خاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت عبد المطلب کے پاس حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور پرورش پر مامور کر دیا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ پر قیام کے دوران حضرت آمنہ ایک بات بطور خاص طور پر فرماتی رہیں اور وہ فرماتی تھیں، قیام یثرب کے دوران میں یہود کی ایک جماعت آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے یہودی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ لڑکا آخری نبی معلوم ہوتا ہے اور یہی شہر اس کا دار ہجرت بنے گا۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کئی اعزازات حاصل ہیں۔ صحابیہ ہونے کا شرف بے پناہ عزت اور عظمت کا حامل ہے، لیکن جس اعزاز پر آپ ہمیشہ فخر کرتی تھیں وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو امی کہہ کر پکارا کرتے تھے، کیونکہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے وصال کے بعد حضرت ایمن نے آپ کی جی بھر کر خدمت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے ہی فرمایا کرتے تھے، ایمن میری ماں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف نظر کرتے تو فرماتے، ھذا بقیۃ اہل بیتی۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ممکن طریقے سے خدمت کی تھی، اس لیے انہیں اللہ کے نبی پہ بڑا ہی ناز تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے مکان میں تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو شربت پیش کیا تو اللہ کے نبی تو روزے سے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ میں شربت نہیں پی سکتا، تو آپ بہت ناراض ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور امی امی کہہ کر منا لیا۔ اللہ کے نبی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایمن آئیں اور اللہ کے نبی سے اونٹ مانگا، کیونکہ ان کے پاس سواری کا کوئی جانور نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا، اونٹ کا بچہ پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے قدر خفگی سے کہا، اللہ کے نبی مجھے اونٹ کا بچہ نہیں اونٹ درکار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی آپ کو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا، مگر ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بچے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اونٹ ہی لوں گی۔ اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا وہ اونٹ لے کر آیا اور اس کی مہار ایمن کو تھما دی اور پھر فرمایا، امی جان ہر اونٹ کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت ایمن جو تھی وہ مسکرانے لگیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو ایمن وراثتاً بطور کنیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آ گئیں، مگر آپ نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے شوہر عبید بن زید تھے، جو یثرب کے خاندان اور حارث بن خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ عبید زمانہ جاہلیت میں یثرب سے مکے میں آ کر مقیم ہو گئے تھے، یہیں ان کا نکاح ایمن سے ہوا۔ اور بعض واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشرف بے اسلام ہو گئے تھے، کیونکہ بعض روایتوں میں انہیں کو صحابی اور انصاری بھی لکھا گیا ہے۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد عبید ایمن کو ساتھ لے کر یثرب چلے گئے، وہاں ان کے سلب سے مشہور صحابی حضرت ایمن پیدا ہوئے۔ عبید بیٹے کی ولادت کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور انہوں نے ہجرت نبی سے کئی سال قبل یثرب میں ہی وفات پائی۔ اور جناب عبید کی وفات کے بعد حضرت ایمن اپنے جو نونہال بیٹے ایمن کو ساتھ لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ نے ان کی ہر طرف سے دلجوئی فرمائی۔ ایک دن صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنت کی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایمن سے نکاح کرے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ ارشاد سن کر آپ کے جو محبوب خاص صحابی تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت ایمن سے نکاح کر لیا، اور ساتھ بعثت میں حضرت ایمن کے بطن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے، اور اپنے جلیل القدر والد کی طرح انہیں بھی حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ایمن ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں، اس لیے آپ کو سابقون الاولون ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ مکہ میں دور اسلام قبول کرنا اور اس کا اعلان کرنا خود کو مصائب کے حوالے کرنے کے مترادف تھا۔ جو بھی مسلمان ہو جاتا تھا اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگتے تھے۔ ایسے ہی بدترین سلوک حضرت ایمن کے ساتھ بھی ہونے لگا۔ ظلم و ستم کی انتہا ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبی میں مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ تو جب مدینہ منورہ میں امن اور راحت سے زندگی بسر کرنے کے اسباب پیدا ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ تو ابن سعد کے بیان کے مطابق حضرت ایمن بھی ایسے ہی مہاجرین میں شامل تھی۔ وہ چند سال حبشہ میں قیام کرنے کے بعد غزوہ احد سے پہلے مدینہ منورہ واپس آئیں، اور وہ ہجرت نبی کے وقت مکہ میں ہی مقیم تھیں۔ چند ماہ بعد ان کے شوہر حضرت زید بن حارثہ مکہ آئے اور ام المومنین اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ایمن اور ان کا بیٹا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ غزوہ احد 3 ہجری کے وقت اگرچہ حضرت ایمن کافی بزرگ تھیں، لیکن ان کے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ گھر میں بیٹھی تھیں، چنانچہ وہ ان خواتین میں شامل ہو گئیں جو مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں اور مریضوں کی تیمارداری کرتی تھیں۔ احد کے بعد غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئیں اور یہی خدمت انجام دی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے صاحبزادے ایمن بھی اس جنگ میں ان کے ساتھ شریک ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑ کر شہید ہو گئے، لیکن اکثر جو مورخین ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ وہ جنگ احد میں شریک جو ہے وہ ہوئے، اور جنگ موتا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر اسلام کا سالار بنا کر بھیجا۔ وہ کفار سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی حضرت اسامہ بن زید سے بہت پیار کرتے تھے، اور آپ اپنے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت اسامہ کے ساتھ بھی خصوصی شفقت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو ایک سائڈ کے اوپر بٹھا رکھا تھا اور ایک زانو کے اوپر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے خدا ان دونوں میں دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔
تو پھر بعض جو شر انگیز لوگ تھے انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کی شہادت سے پہلے مشہور کر دیا تھا کہ حضرت جو اسامہ ہیں وہ زید کی سلب سے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی اس بات سے بڑے رنجیدہ ہوئے، اور اتفاق یہ ہوا کہ اسی زمانے کے بیچ میں ایک دن عرب کا مشہور قیافہ شناس مجرز اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت اسامہ اور ان کے اپنے والد کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، اور انہوں نے چادر کے ساتھ سر سے پاؤں تک اوڑھی ہوئی تھی، اور باپ اور بیٹے دونوں نے صرف پاؤں جو تھے وہ چادر سے باہر نکالے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے مجلس سے فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ تو مجلس نے پاؤں پر نظر ڈالی اور عرض کیا اللہ کے نبی یہ باپ اور بیٹا ہیں۔ یہ جواب سن کر اللہ کے نبی کو بڑی مسرت ہوئی، اور حاسدین کی زبان جو تھی وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن قریب آئے تو پھر آپ نے جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر جو تھا وہ تیار فرمایا، جس میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے جلیل القدر صحابی شامل تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی قیادت حضرت اسامہ بن زید کو عطا فرمائی۔ آپ نے لشکر کو الوداع کہا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کی خبر جو تھی وہ عام ہو گئی، اللہ کے نبی بیمار ہو گئے۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ خاندان ہاشمی کے بہت سے مرد اور عورتوں کا وقت آخر دیکھ چکی تھیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی کی بیماری میں بھی کچھ ایسی علامتیں پائیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ انہوں نے فوراً حضرت اسامہ کے پیچھے آدمی اڑایا کہ اللہ کے نبی جو ہے ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہیں، فوراً مدینہ آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس دوسرے صحابہ کرام جو تھے وہ فوراً مدینہ واپس آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے شدید صدمہ پہنچا، اور اتنی غم سے نڈال ہو گئیں کہ ان کا رونا جو تھا وہ تھمتا ہی نہیں تھا، کیونکہ بڑا ہی عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہوا تھا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو ان کے پاس تشریف لے گئے، اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا کے پاس اس سے بہتر چیز موجود ہے۔ حضرت ام ایمن نے جواب دیا یہ تو مجھے معلوم ہے، روتی میں اس لیے ہوں کہ وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اور یہ سن کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی، اور دونوں رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے دیے ہوئے بہت سے نخلستان تھے، یعنی کہ باغ تھے۔ جب بنو قریظہ اور بنو نذیر پر غلبہ حاصل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ان کے نخلستان واپس کرنا شروع کر دیے۔ ان میں سے کچھ جو باغ تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو عطا کر دیے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باغ حضرت انس کو واپس لوٹائے، ان کا قبضہ لینے گئے، تو حضرت ام ایمن ان کے واپس دینے میں کچھ ناراض ہوئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، تو آپ نے ان بغاوت سے 10 گنا زیادہ عطا فرما کر ام ایمن کو راضی کر دیا۔ ایک حضرت ام ایمن جو ہیں حضرت عثمان کے عہد خلافت تک زندہ رہیں، اور صحیح یہی ہے کہ انہیں دور خلافت میں انہوں نے بڑی طویل عمر کے بعد وفات پائی، اور ان سے چند احادیث جو ہیں وہ بھی مروی ہیں، اور راویوں میں حضرت انس بن مالک، حضرت حنش بن عبداللہ اور ابو یزید مدنی شامل ہیں۔ زمانہ جو ہے وہ کہیں سے کہیں سفر کر جائے، اور حالات کی گردشیں وقت کو جس طرح چاہیں لے جائیں، یہ امر تو طے شدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک حضرت ام ایمن کو بے پناہ عزیز تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کا شان جو تھی اللہ کے نبی کی داعیہ کی اس میں خدمات انجام دی تھیں ان کی صورت میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوریاں دیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے گئے، تو جب آپ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب و روز دل لگا کر خدمت کرتی تھیں، جب پھر ان کے خاوند حضرت عبداللہ وصال فرما چکے تو یہ حضرت آمنہ کی خوب دلجوئی کرتی تھیں۔ حضرت عبدالمطلب بھی آپ کو بہت عزیز تھے، باوجود یہ کہ آپ کنیز تھیں، انہیں ان کی خدمات اور عقیدت کی وجہ سے انہیں خاندان ہاشمی کا فرد سمجھا جاتا تھا۔ پھر جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی امی کے پاس چھوڑ کے گئیں، تو آپ پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دل و جان سے نثار ہونے لگیں۔ حضرت ام ایمن نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گودوں کھلایا تھا اور آپ کی پرورش کی تھی،
بلکہ آپ کے والد اور والدہ، چچا، دادا، دوسرے بزرگوں کی آنکھوں بھی دیکھی تھیں۔ اللہ رحمت